والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. آمین. جان ساران بدرو
خود پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسو جن کو جنت کا معاہدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب اطرت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، جس کی ہے سورہ نور جسے کی گواہ، اس کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، اس کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ معزز اور محترم سامعین، سورہ آل عمران کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا اللہ کریم نے محض اپنے فضل سے شرف عطا فرمایا۔ یہ مبارک آیات مبارکہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن یہ آیات نازل ہوئیں، لیکن ان کا تعلق یوم بدر کے ساتھ۔ کیا پیارے محبوب، آپ کو علم ہے نا کہ بدر میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ مدد فرمائی تھی، تو احد میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی۔ پچھلا واقعہ بتایا نا کہ احد میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، سنا ہم آپ کے ساتھ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں، درا حال کہ تم لوگ اس وقت بہت کمزور تھے۔ ظاہری طور پر جب ساز و سامان نہیں ہے تو کمزوری ہے، اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرا کرو۔ کمزوروں کو بھی کہا اللہ سے ڈرا کرو، سنو، ہاں، صرف یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، ڈر تمہارے اندر بھی ہونا چاہیے، سمجھا؟ اب جتنے ہمارے کمزور ہیں یہ بھی بڑے نڈر ہیں، جو طاقتور ہیں وہ تو ہیں ہی نڈر، تو جو کمزور ہیں وہ بھی کوئی اتنے نہیں ہیں، وہ بھی بڑے نڈر ہیں۔ کیا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے نا تو پھر تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ جب ڈر جائے گا نا تو پھر شکر ادا کرو۔ وہ ڈرے گا، لائن میں لگے ہوئے کو دیکھے گا کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر میں ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو لائن میں ہے نا،
یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے گھر میں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نعمتوں سے مستفیض فرمایا۔ تو ڈرے گا تو شکر کرے گا۔ تو جب ڈر ہی ختم ہو گیا تو شکر کب کرے؟ جب والد کا ڈر ختم ہو جائے نا تو اس دن سمجھو اس کہ وہ بے راہ رو ہو، اب اسے کسی کا ڈر نہیں۔ جب والد کا ڈر ختم ہو جائے تو اب سمجھو یہ صراط مستقیم سے اتر گیا ہے، اب یہ کبھی سیدھے راستے کی طرف آنا ہے اس کا بڑا مشکل۔ تو شکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ ڈرے۔ جب شکر کرنا ہے نا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈرے۔ نماز شاہ میں کتنے بندے ہیں؟ نماز تراویح میں کتنے ہیں؟ تب ڈر تو نہیں ہے نا؟ اگر ڈر ہو تو مسجد بری ہو، اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو کہ میں نے مرنا ہے، تو پھر اسے شکر کرنے کی، تو سب سے بڑا شکر تو کیا ہے؟ اس کا ذکر۔ اقم الصلاۃ لذکری، اے پیارے موسیٰ میرے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا، مجھے یاد کرنا ہے نا، نماز پڑھو۔ یہ نماز ایسی ایک نعمت ہے، اب دیکھو کافروں نے کتنی تکلیفیں دی اور آج بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا پیارا ملک شام کتنا پیارا، سرکار بڑی محبت فرماتے ہیں، کتنے وقت سے جنگ لگی، کہاں شام اور کہاں سے وہ ظالم آتے ہیں بمباری کرنے۔ مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے، لیکن مکے والوں کو یہ برداشت کہ یہ چلے کیوں گیا ہے۔ اور جس رات میرے اور آپ کے آقا تشریف لے جانے کے لیے آپ نے اللہ کا حکم جب آیا تو آپ نے ارادہ فرمایا، تو یہ نہیں ہے کہ سرکار کا مکان اطہر کا شانہ رحمت وہ تو محاصرے میں تھے، پورے مکے کے بدماش جو تھے وہ سارے سرکار کے گھر کے ارد گرد تھے، کہ یہ نکلیں گے کیسے؟ اتنی دشمنی ہے۔ کس پر؟ مذہب پر، کھنڈ پر نہیں ہے، مذہب پر۔ جس کو کہتے ہیں نام نہ لیا کرو، مذہب کا نام نہ لیا کرو، کھنڈ کا نہ لیا کرو، مذہب کا نہ لیا۔ سمجھ؟ یہ پاکستان کیسے مذہب پر ہی تو بولا۔ دو قومی نظریہ کا کیا مطلب ہے کہ تم اور ہو ہم اور۔ سمجھ؟ پاکستان بننے سے پہلے جب ریلوے اسٹیشن کے اوپر جتنے بھی پانی والے کولر ہوتے تھے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو مذہب بھی تھے، ورنہ تھے تو وہ گرو نانک پورے کے سارے۔ کیا گرو نانک پورے میں مسلمان نہیں رہتے تھے؟ سارے رہتے، لیکن وہاں جا کر تفریق ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین الاسلام کی دشمنی کے لیے وہ بپھرے ہوئے تھے کہ ہم نے انہیں چھوڑنا نہیں۔ کہاں مکہ، کہاں مدینہ طیبہ، مدینہ شریف، وہ آ گیا اکٹھے ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ آپ بھی میرے پیارے حبیب، آپ بھی تیاری فرما رہے، اور ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر شریف بیٹھا تو میں یہاں ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے دیکھ بدر کو رہا۔ بیٹھا تو یہاں ہوں لیکن محسوس ایسے کرتا ہوں کہ مسجد عریش کے اندر میں بیٹھا ہوا، مسجد عریش کے سین میں ہوں، اور سامنے میرے وہ کیا ہے، پہاڑ، اور مسجد عریش کے جو محراب کی جانب ہے پیچھے، وہ ابھی تک بھی موجود ہے، وہ جگہ جہاں پر جنگ ہوئی تھی، وہاں کھجورے کھنڈرات وہ ابھی تک موجود ہے۔ اور مسجد عریش تو میں نے کیا چھاؤں، یعنی وہ تھوڑے سے پتے پتے اکٹھے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا وہ چھاؤں بنا دی اور عرض کیا میرے آقا تم یہاں بیٹھ جاؤ اور میں آپ کے سر پر کھڑا، تو اس کو کہتے ہیں عریش۔ جیسے یہ برآمدہ نہیں ہوتا، دکان کتے برآمدہ کتے بوریاں کتے، دکان کتے پھڑی کتے پھڑا کتے دکان کتے، پھر کہ برکت نہیں، برکت کا دی ہونی، اور برکت تو ہونی سی اپنی جگہ تو پہ کے تجارت کرے تو برکت آ جائے گی۔ تو اگر لوگوں کا راستہ تم نے روکا رہا تجارت کرنی ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 313 صحابہ کرام کو لے کر آپ بدر میں تشریف لیں، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، کافروں کا غرور جو ہے وہ تباہ برباد، 70 سردار جہنم میں چلے گئے۔ جو بڑا سردار تھا ابو جہل، اس کو شہزادوں نے حضرت سیدنا معاذ اور حضرت سیدنا معوذ رضی، یہ دونوں بھائی نہیں ہیں، عام لوگ کہتے ہیں بھائی، وہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو کہ چچا وہ ابو جہل کا ہونا ہے، جس کا بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں سرکار کا بڑا وہ دشمن ہے، وہ کون ہے؟ ان میں کوئی سامنے نظر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سامنے جو ہے نا وہی ہے۔ تھے تو بچے ہی، جتنا کام ہو سکتا، ٹانگوں کے اوپر تلواریں مارے، سواری پر ہے ٹانگوں پر تلواریں مارے، نیچے گرے۔ وہ کیسے شہزادے ہیں، کتنا جوش۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹ کر 70 جو سردار تھے وہ جہنم میں گئے، اور 12 بجے سے پہلے کام ہو گیا، 70 پکڑ گئے۔ سرکار نے پھر بھی کرم فرمایا کہ جو پکڑے گئے ہیں ان کو اونٹوں پر بٹھا لو، تو میرے پیارے صحابہ تم پیدل ہی چلے گئے۔ یہ ہے ہمارے آقا کی مہربانی ہے کہ دشمن ہے، ظالم ہے، لیکن قیدی ہوگا نا تب قیدی ختم ہو جاتا ہے، اور نا جہاں پر بالکل صحیح سلامت بھی ہونا تو یہ جو پیچھے نماز پڑھنے والے سب کو نا۔ اب آپ جی ہمارے موبائل کر لو، کڑی لا لو، پیسے کر لو، ساری چیزیں پہلے کر لو، اب اس کے پاس کچھ کیا دی۔ لیکن میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ انہیں اونٹوں پر بٹھاؤ اور تم خود پیدل۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب ہم نے تمہاری بدر میں بھی بڑی مدد فرمائی۔ 17 رمضان المبارک ہے، بعضوں نے روزہ رکھا بعضوں نے نہیں رکھا، گرمی انتہا کی،
اسی بس میں بھی جا رہے ہیں مدینہ شریف سے تقریباً 2 گھنٹے لگے وہاں، اور ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ، اور موٹر پہ سڑک ہے، ریت ہی ریت۔ اور جب میرے آقا گئے ہوں گے اس وقت گئے، صحابہ کرام گئے ہوں گے۔ فرمایا آج جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ روزے داروں پر بھی ترجیح پا گئے، کیونکہ آج کام کرنا تھا، خیمے لگانے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح پوچھتے پھرتے، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت، پردہ ہی ہے نا سرکار نے۔ السلام علیکم وانا اجزی بہی، اے میرے پیارے حبیب آپ اعلان کرو روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں نے لیا، کسی کو علم ہی نہیں۔ قیامت کے دن بندہ پکڑا گیا، گناہ گار ہم جائے پکڑے گئے، ادھر سے بھی پیسے دو، ادھر سے بھی پیسے دو، ادھر سے بھی پیسے دو، سنا پیسے تو ہے نہیں ہے، پھر اس کی نیکیاں دے دو، دیکھیے دے دو اس کی۔ جب پکڑا گیا اور نہ پکڑا جائے ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جو ان کے گھر بیٹھا ہو۔ نیکیاں مک گئی، ختم ہو گئی، اب کیا کرنا، ابھی بھی پیسے دینے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید شہادت کی اتنی برکت ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، محض اپنے کرم سے، قرضے نو نہیں معاف کیتا، قرضہ معاف نہیں ہے، کیونکہ قرضے میں تو نے خود کو بھی پریشان کیا اور میرے دوسرے بندے کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا، اس کی بھی تو نے معیشت تباہ کر دی، قرضہ معاف نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کولنا اجے روزے بھی آنے، روزی لے دی، میں خبردار آرام سے بیٹھ، السلام علیکم وانا اجزی بہی، روزہ تو میرے لیے رکھا تھا نا، تیرے لیے تو نہیں رکھا، وہ نہیں دینا ہے، روزہ تو میرے لیے۔ اتنی پیاری عبادت ہے کہ جس کو خدا فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی عزت عطا کی، اور انشاءاللہ قیامت تک مسلمانوں کو من یارد العزت فللہ العزت جمیعا، جو ارادہ کرتا ہے کہ مجھے عزت ملے تو قرآن فرماتا ہے کہ عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ ہے، تو اللہ سے یاری لگاؤ عزت مل جائے۔ 17 رمضان کو حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال اطہر، سرکار نے فرمایا پیاری حضرت جبریل آئے ہیں اور سلام عرض کر رہے ہیں، تو عرض کیا یا رسول اللہ میری طرف سے بھی عرض کر دو، اور ساتھ ہی فرمایا کیا لوگوں میں تو نہیں دیکھتی لیکن میرے آقا تو دیکھ ہی رہے تھے، میرے آقا کا دیکھنا اور ہے، میرا دیکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔